پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن، میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے پاکستان کا ترقیاتی ماڈل بری طرح ناکام، غربت 8 سال کی بلند ترین سطح پر. عالمی بینک کے مطابق ملک میں غربت 25.3% تک جا پہنچی. 3 سال میں 7% اضافہ، جبکہ عالمی بینک نے غربت کی درجہ بندی کا معیار بھی بدل دیا. یہ تبدیلی کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، آج کی بڑی بحث. ادھر IMF سے 11 ارب ڈالر کی اگلی قسط پر مذاکرات. جائزہ مشن کل پاکستان پہنچے گا. سیلاب کے پس منظر میں ڈائیلاگ کس سمت جائیں گے، اہم سوال. عالمی منظرنامے پر بڑی ہلچل، مسلم ممالک کے سربراہان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات. شہباز شریف بھی شریک. اس ملاقات سے غزہ کے مسائل کا حل نکل آئے گا، اس پر بھی گفتگو ہوگی. غزہ کے لیے روانہ گلوبل فلوٹیلا پر ڈرون حملہ. 45 ممالک کے 500 سے زائد کارکنان متاثر. پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد خان بھی قافلے میں موجود، اس پر بھی بات کریں گے. اور ملکی سیاست میں پھر تناؤ، عمران خان پر مقدمات سیاسی انتقام کی بدترین مثال. PTI کا موقف، یہ تمام معاملات ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ ڈسکشن کریں. عامر صاحب، سب سے پہلے جو پاکستان کا ترقیاتی ماڈل ہے اور یہ جو عالمی بینک کی رپورٹ ہے اس حوالے سے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ جی، بین الاقوامی بہت بڑی خبریں ہیں. اقوام متحدہ میں اجلاس جاری ہے، اس پہ تفصیلاً بات کریں گے، مگر یہ بہت ہی اہم ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے. بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو یہ ترقیاتی ماڈل ہے یہ ناکارہ ہے اور یہ غلط ہے، جس کی وجہ سے غربت جو ہے 8 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. یعنی کہ اچھی خبریں ہیں کہ ہم نے جو ہے بھارت کو شکست دی ہے اور قدرت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. سعودی عربیہ بھی ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور شاید ہمارے پاس یہاں آنے والے دنوں اور سالوں مہینوں میں کافی دولت آ جائے. مگر یہ متبادل نہیں ہے کہ موجودہ نظام، اقتصادی نظام، سسٹم کو جب تک تبدیل نہیں کریں گے، اس میں اربوں اور ٹھوک دیے جائیں گے تو بھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ ہماری ماڈل ہی غلط ہے. یہ جس طریقے سے ترقی کی جا رہی ہے، یہ ترقی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، معیشت چلائی جا رہی ہے، یہ بالکل غلط ہے. بنیادی طور پہ ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جس طریقے سے ان پٹس آپ نے بہت مہنگے رکھے ہوئے ہیں، عوام بھی پس رہی ہے، بجلی مہنگی، پٹرول مہنگا، پھر اس سے کاروبار نہیں چلتا. اتنی مہنگی بجلی، اتنی مہنگی گیس اور اتنا زیادہ سود کے ساتھ یہ معیشت نہیں چل پڑے گی. اور یہ 3 سال کے اندر جو بالکل گروتھ ریٹ جو ہے وہ 1.5 سے نہیں بڑھ رہا. اور اسی طرح ہی کسان کا حال ہے کہ 50 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 5 بڑی فصلیں ہماری جو ہیں وہ گراوٹ کا شکار ہیں. اور اب سیلاب کی ایک سچویشن ہے جس کے اندر کروڑوں لوگ تباہ ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر نہ انویسٹ کر کے ان کو ان کی فصلوں کا جائز پیسہ دے کے یہ آپ معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ تو ہے بیک گراؤنڈ کے ماڈل میں کیا خرابیاں ہیں، اس کے اثرات خاص طور پہ پچھلے 3 سال میں جو ہیں یہ خوفناک فگرز ہیں. میں تھوڑی سی پڑھ دیتا ہوں کہ وہ یہ پچھلے 8 سال کا بلند ترین سطح پر ہے. اور غربت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں 7% اضافہ ہوا ہے 2022 سے آنورڈ. اور 2 دہائیوں میں جو پاکستان نے غربت کم کی تھی 2000 سے لے کے آنورڈ، وہ ساری کے اوپر پانی پھیر دیا گیا ہے. دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، گروتھ بڑھ رہی ہے، لوگوں میں خوشحالی آ رہی ہے، لوگوں کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں نیچے جا رہے ہیں. اگر یہ ماڈل نہیں ٹھیک کریں گے تو ہم اور نیچے جاتے جائیں گے. اور اب اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غربت جو ہے 25.3% پہنچ گئی ہے. اچھا، یاد رہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا کنفیوژن ہوا ہے کہ اس کے مطابق 1.75 کروڑ افراد مزید غربت کا شکار اور کل 6 کروڑ غریب عوام ہیں جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اب یہاں پہ کنفیوژن یہ ہے کہ 25% جو لوگ بتائے جا رہے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. پہلے یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ پچھلے سال آئی تھی کہ 45% غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اور حفیظ پاشا بہت معتبر پاکستان کے اکانومسٹ ہیں، انہوں نے ریسنٹلی لکھا بھی ہے اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم 50% پہ جا رہے ہیں. اور جو اس کی وجہ سے جو 22% ہمارے یہاں بے روزگاری تھی وہ 34% ہو جائے گی.
تو وہ جو 45% ورلڈ بینک پہلے کہہ رہا تھا، اب یہ جو 25% وہ کمی نہیں آئی. انہوں نے صرف کرائیٹیرین بدلا ہے کہ انٹرنیشنل کرائیٹیرین جو تھا پہلے، جو اگر یہ ٹیبل دکھا سکیں میں ایکسپلین کر دوں، 2017 میں جو ایکسٹریم پاورٹی، جو بہت انتہائی غربت ہے، اس کا پیمانہ لیا جاتا تھا $2.15 جو کہ تقریباً $700 کے قریب بنتا ہے، اور جو اس کو بڑھا کے انہوں نے $3 کر دیا، تو $800 کے قریب روزانہ آمدنی. $800 آمدنی سے دن کے وقت گزارا نہیں چلتا. اس میں بھی ان کے مطابق جو ہے 39% اضافہ ہوا ہے. یعنی آپ کرائیٹیرین جو ہے $2 کے بجائے $3 بھی کر لیں تو بھی اضافہ جو ہے بے تحاشا 39% اضافہ ہوا ہے. اور ایکسٹریم پاورٹی جو ہے وہ آپ میں یہ ہے، جو عام لوور مڈل کلاس کی پاورٹی ہے، مین پاورٹی جسے کہتے ہیں، وہ $3.65 سے بجائے $4.20 میں بھی کر لیں تو وہ بھی 15% بڑی ہے. اور جو ایون جو اپر مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، اس کے ہاں بھی 21% اضافہ مہنگائی میں ہوا ہے. اب یہ خوفناک فگر ہیں. حفیظ پاشا کے بقول تو 25 کروڑ آبادی میں سے جب آپ 50% کہیں گے تو 12.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے سے مراد یہ ہے کہ ان کو 2 وقت، آسان لفظوں میں 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے. آدھے ملک کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے، اور یہ ایک زرعی ملک ہے. اور اس میں پچھلے 3 سال میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ گورنمنٹ کی معاشی جو ماڈل ہے وہ غلط ہے، اس کو درست کرنا ہوگا. اور اس کے نتیجے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 42.7% متوسط طبقہ جو متوسط ہے، مڈل کلاس، وہ بھی معاشی تحفظ سے محروم ہے. اگر آپ اس میں آگے مزید پڑھ دیں آپ. جی، پانی، نکاسی، توانائی اور رہائش جیسی جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی کمی ہے. 15 سے 24 برس کے 37% نوجوان نہ تعلیم میں ہیں نہ ملازمت میں. مطلب یہ جو یوتھ ہے، یوتھ بلج ہے، دنیا بھر میں یہ ایک اثاثہ سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ جو 15 سے 24% یہ یوتھ ہر کوئی کرتا پھرتا ہے، اس کا مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے. وہ 37% جب وہ بے روزگار ہوں گے تو پھر وہ راغب ہوں گے دہشت گردی کی طرف، کرائم کی طرف. اس کے سوشل کانسیکوینسز ہیں. اور بے روزگار بھی اور نہ وہ پڑھ رہے ہوں گے، دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو قومی غربت 25.3%، عالمی غربت لائن کے مطابق 47.7%. یہی بات جو آپ کریں، 2001 سے 2015 غربت سالانہ 3% کم ہوئی، اب مسلسل بڑھ رہی ہے. سیلاب 2022 سے غربت میں 5.1% اضافہ ہوا تھا. 1.3 کروڑ مزید لوگ جو تھے وہ غریب ہو گئے اور اب یہ 2022 کے سیلاب کی ہے تو یہ موجودہ سیلاب کا ڈال لیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گروتھ کے فگرز ہیں اور بے روزگاری میں اور غربت میں اور اضافہ ہوگا. جاری رکھیں ذرا. جی. اور توانائی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی اور قوت خرید شدید متاثر. 85% روزگار غیر رسمی شعبے میں، اجرتیں کم اور جاب انسیکیورٹیز. خواتین کی لیبر فورس مطلب یہ ہے کہ غربت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اجرت کم ہوتی جا رہی ہے. اجرت جب کم ہوتی ہے، مزدور کو مزدوری کم ملتی ہے تو اس کی قوت خرید کم ہوتی ہے. قوت خرید کم ہوتی ہے تو دکاندار کا یا کاروبار نہیں چلتے ہیں، کاروبار نہیں چلتے تو پورا اکانومی کا پہیہ یہ سب ایک دوسرے سے جوڑا ہوتا ہے. پلیز جاری رکھیے گا. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ خواتین کی لیبر فورس میں شمولیت صرف 25.4% ریکارڈ. ترسیلات زر محدود طبقے تک، دیہی اور کم آمدنی والے گھرانے سب سے زیادہ متاثر. ابھی ہم پورے خطے میں اس وقت جو ہے سب سے زیادہ ہمارے ہاں غربت ہے کہ یہ 45% جو بتائی گئی تھی پہلے جو ہے تو ایشیا، جنوبی ایشیا کی جو ایوریج ہے، اوسط ہے، وہ 27% غربت کی ہے. بھارت میں 23% ہے، بنگلہ دیش میں 24% ہے، سری لنکا میں 11% ہے. اور اندرونی طور پہ سب سے خوفناک غربت جو ہے وہ بلوچستان میں ہے، 42%. اس میں ایڈ کر دیا جائے کہ جو ماڈل غلط ہے کہ دنیا بھر میں کوئی ملک نہیں ہے جو کہ لوکل باڈیز کے بغیر ترقی کرتا ہو. ایک تو لوکل کمیونٹی انوالو نہیں ہے، پھر آپ ہیومن ریسورس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ ہماری 0.8% جی ڈی پی کے اوپر جو ہے نا، جی ڈی پی تعلیم کے ہے اور 0.9 ٹائپ جو ہے میرا ہیلتھ کے اوپر ہے.
تو یہ حالانکہ یہ 2022 میں یہ 2.2.5 کے قریب تھا، اور دنیا بھر میں بتایا جاتا ہے جو اقوام متحدہ کے جو بھی پیمانے ہیں کہ آپ 4-4.5% جو ہے نا کم از کم ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ کریں. یہ ان کے ہم نے پروٹوکول بھی سائن کیا ہوا ہے. بائی دا وے ہمارے آئین کے اندر بھی بنیادی تعلیم دینا جو ہے اس کا حصہ ہے. اب یہاں پہ احسن اقبال صاحب ہیں، وہ 2-3 دفعہ بن چکے ہوئے ہیں منصوبہ بندی کے وزیر. انڈیا نے تو منصوبہ بندی کی جو وزارت ہے اس کو ہی ختم کر دیا. اب وہ ویژن جو ہے نا 20-30 سال کا نہیں دیتے ہیں، 2025 کا، 2050 کا، 20-30 کا، 10 سال کے ویژن دے دیتے ہیں. اور حالت ان کی یہ ہے کہ پی ایس ٹی پی جو کہ پاکستان کا، اس کا ابھی جو ہے یہ 2.5 سے کم ہو کے 0.8% آف جی ڈی پی ہے کہ ڈیولپمنٹ میں. اور ابھی یہ پتہ نہیں، یہ سیلاب کے شکر ہے پنجاب گورنمنٹ کی کوئی اناؤنسمنٹس آئی ہیں، یہ میرا خیال وفاق کی طرف سے ابھی یہ کوئی اشارے نہیں آ رہے کہ وہ کیا اس میں جو ہے انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایسٹیمیٹ لگوائیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم بتائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر انہوں نے جلدی ایسٹیمیٹ لگا کے لوگوں کو جلدی پیسے نہ دیے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں تاکہ وہ کم از کم اگلی جو ربی کی فصلیں ہیں اس پہ اگا سکیں کسان والے، تو پھر یہ معاملات ایک پہیہ ہے. پر بنیادی بات یہ ہے کہ اس پہ سوچ بچار کی ضرورت ہے کہ جب آپ کا ماڈل ٹھیک ہو تو آپ کو ہوتا ہے کہ چلیں 1 سال نیچے 1 سال اوپر تو آپ کو ایک منزل نظر آتی ہے کہ there's light at the end of the tunnel. مگر یہاں ٹنل آگے سے بند کر دیا، اور یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے اور اس کے آ رہے ہیں اشارے، غربت کے، بے روزگاری کے، فصلوں کے گروتھ کے 50 سال ماڈل پرانے ٹوٹ رہے ہیں. اور یہ 2022 سے شروع ہے. یہ ان کو برا لگتا ہے کہ جی 2022 کا ذکر، بھائی 2022 میں نہیں، ورلڈ بینک اب کہہ رہا ہے. تو 2022 سے جو یہ یہاں پہ حکمرانی کر رہے ہیں کہ بڑی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس وقت بہت زیادہ وہاں کامیابی کی جا رہی ہے. وہ ورلڈ بینک کے اندر جو ہے وہ اقوام متحدہ میں پرائم منسٹر گئے ہوئے ہیں اور وہاں بھی ان کی روز میٹنگیں کی چل رہی ہے. ویسے میں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، مگر میری ایک ضرور گزارش ہوگی کہ بڑے ہمیں فخر ہے کہ ہم نے وہاں پہ بڑے جھنڈے گاڑے ہیں اور پرائم منسٹر کی یہ چل رہی ہیں. مودی کی انڈیا میں مذاق اڑایا جاتا ہے کہ وہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ جفیاں زبردستی ڈالنی شروع کر دیتے ہیں اور وہ بڑی شرمندگی میمز بنتی ہیں انڈیا میں. عامر صاحب جیسے جو مودی کا طریقہ کار ہے اسے تھوڑے سے امپریس لگتے ہیں. جی اب اگر آپ ہم آ جائیں جی اب اقوام متحدہ عامر صاحب ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، اگر ہم ان کو شامل کر لیں اور ہم تھوڑا سا بات کریں اسی کے اوپر، غربت کے اوپر. ہمارے ساتھ زاہد حسین سینئر صحافی اور تجزیہ کار موجود ہیں، ان کو ویلکم کریں گے. میں زاہد ظاہر ہے ڈومیسٹک پالیٹکس بھی بڑے سینئر صحافی ہیں، ہمارے دور کے صحافی ہیں، اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. زاہد سے خاص طور پہ فارن افیئرس پہ کیونکہ ان کی بہت زیادہ کتابیں ہیں، نیشنل سیکورٹی، انٹرنیشنل پالیٹکس کو انٹرنیشنلی اکنالجڈ ہیں، اس پہ تو بات کروں گا ہی. مگر میں زاہد اس سے پہلے آپ کے جوائن کرنے سے پہلے میں نے ذکر کیا ہے جو یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، انہوں نے کہا آپ کا اکنامک ماڈل ہی غلط ہے اور یہ پچھلے 8 سال میں جو ہے غربت کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اور بڑے خوفناک فگر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ماڈل جب تک درست کریں گے بات نہیں چلے گی. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر کچھ آپ تھوڑا سا اپنا اگر تجزیہ دیں تو پھر فارن پالیسی پہ آتے ہیں. جی بالکل صحیح بات ہے. یہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کافی ایک آنکھ کھولنے کے لیے ہمیں کافی ہے. اور جو ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ہمارے یہ صورتحال بہتر ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن حقیقت تو دیکھا جائے جہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ 60% آبادی آپ کی غربت پہ رہ رہی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ کی 60% آبادی غربت میں رہ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا پورا، بالکل صحیح بات ہے کہ پورا جو سسٹم ہے اس پہ ایک لحاظ سے جو ہے آتی ہے، انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کا پورا سسٹم ہے کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت ہی ایک تشویشناک صورتحال ہے. اور اس کے آثار، اس کے جو اثرات ہیں وہ صرف معاشی طور پہ نہیں ہے بلکہ اس کا جو آگے چل کے جو ہمیں خود بھی جو ایک، آپ مجھے بتائیے آبادی کا اتنا بڑا حصہ جب آپ اس میں غربت میں رہ رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ آپ کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں
کہ لوگوں کو جو ہے وہ ملازمتیں ملے، اور ایک لحاظ سے یہ ساری چیزیں جب اکٹھا ہوتی ہیں تو بہت ہی ایکسپلوسو سچویشن ہے۔ جی زاہد، میں اب ظاہر ہے اقوام متحدہ میں اجلاس جاری ہے اور بڑی ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھیں یا لگی ہوئی ہیں کہ جی وہاں سے شاید کوئی اس دفعہ جو غزہ میں ظلم و ستم جاری ہے تو شاید کوئی ایسا وہاں پہ اقدامات ہوں جس سے وہ رک سکے۔ تو ابھی تک بڑی کافی دھواں دار تقریریں بھی ہوئی، اور آج کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کل کی کہ مسلم ممالک 7 ملکوں کے سربراہان سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ملاقات کی، جس میں کہ شہباز شریف صاحب بھی شامل تھے۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں پہ جو تقاریر ہو رہی ہیں یا جو ڈائریکشن نظر آتی ہے کہ غزہ میں امن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل، مجھے ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیں، اس وقت آپ نے کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی تقریر سنی ہوگی۔ اس پوری تقریر میں اگر آپ دیکھا جائے تو غزہ کی نسبت سے جو بات ہوئی تھی وہ صرف یہ ہوئی تھی کہ اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ ارغمالیوں کی بات ضرور کی، لیکن ایک ذکر نہیں تھا اس میں کہ جو جس طرح سے وہاں پہ 65,000 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ آج جو ہے اس وقت بھوک کی ایک لحاظ سے کہتے ہیں قحط کی صورتحال ہے، اور اس میں لاکھوں بچے جو ہیں ان کی خطرے میں ہیں۔ یہ کسی چیز کا بھی ذکر نہیں تھا، اور یہاں تک کہ جو ہے ٹرمپ نے ان پہ تنقید کی ہے اپنے حلیفوں کے پاس بھی، جنہوں نے اس بات پہ فلسطین کو ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کرنے کی بات کی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی کہ غزہ میں جنگ بھی رک سکے۔ اس کے علاوہ دیکھیں یہ کہ آپ دنیا ایک طرف ہے اور دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر دنیا میں ایک لحاظ سے آہستہ آہستہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ جینوسائیڈل وار ہے، لیکن صرف امریکہ کی سرپرستی کی وجہ سے وہ جنگ نہیں رک سکتی ہے۔ اب آج سے 2-3 دن پہلے جو ہے UN سیکورٹی کونسل میں ایک ریزولوشن پیش کیا گیا تھا جس میں اسی کو سیز فائر کی بات کی گئی تھی، تو اس میں 15 ملکوں میں سے 14 ایک طرف تھے اور ایک امریکہ کا ویٹو دوسری طرف تھا۔ تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم اس پورا ایک دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ صرف اسرائیل کی نہیں ہے، یہ امریکہ کی جنگ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ جو امریکہ کی اس وقت ایک ہم کہتے ہیں کہ باقی جو ہے ایسا لگتا ہے کہ بے بس نظر آتی ہیں، اور ہمیں یہی مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ کوئی اس کا حل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے اسرائیل کا جو ہے بے لگام چھوڑا ہوا ہے۔ اس پہ یہ جو مغرب ممالک جنہوں نے تسلیم کرنے کی بات کی فلسطین کو، لیکن ان کی طرف سے کوئی بھی ایسی پیش قدمی نہیں ہے کہ جو ہے اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، نہ ہی انہوں نے یہاں تک نہیں کیا ہے کہ سینکشن تک نہیں لگایا ہے ابھی تک۔ یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ نیتنیاہو کی جنگ ہے اور امریکہ اس کے ساتھ، پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، یہ جو کل مسلم سربراہان سے ملاقات کی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ یہ 32 ملاقاتوں میں سب سے اہم ملاقات یہ تھی، اور اس کے ذریعے شاید وہاں پہ غزہ کا مسئلے کا حل ہو جائے۔ کیا امیدیں تھیں یا ہیں ان کو مسلم سربراہان سے؟ اور میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ یہ درمیان میں ذرائع کے حوالے سے خبر چلی ایکسیو کے کہ جی وہاں کوئی ریپلیس کیا جائے گا مسلمان ممالک کی کچھ فورسز کو جو کہ امن کو وہاں پہ کر سکیں۔ کیا آپ کا کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، وہ تو بات کی چیز ہے، اصل تو بات یہ ہے کہ اس بات پر بھی متفق نہیں ہے امریکہ کہ جو ہے وہاں پہ جنگ بندی کی جائے۔ سب سے پہلا کیا چیز ہے اس وقت کہ جنگ بندی کی جائے، وہاں پہ جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ان کو سپلائی پہنچا دی ہے۔ اب اس کے بعد اگر فرض کیجیے اس پہ بھی اسرائیل تیار نہیں ہے، جنگ بندی کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور امریکہ بھی کوئی اس کو دلچسپی نہیں ہے، تو پھر آگے کی بات تو سیکنڈری رہ جاتی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ پہلے جنگ بندی کرائی جائے، اس کے بعد جو ہے اس میں یقین طور پر جب جنگ بندی کی بات ہوتی ہے تو یہ رقمالی بھی رہا ہوتے ہیں۔ اب لیکن پہلا قدم تو اٹھا لیں، اس کے بعد جو دوسرے قدم کی بات ہوگی۔ اب یہ کہ سارے مسلمان ممالک کو بلا کے تو اس نے کہہ دیا ہے، لیکن آپ مجھے خود بتائیے عامر کہ جو ہے وہ یہ سارے مسلمان ملک بھی اکٹھا ہوئے تھے۔ اس میں قطر میں جو ایک سمٹ کانفرنس جو ہوئی تھی اس میں 57 ملک شریک تھے۔ اب 57 ملک میں سب کو یہ تھا کہ اس میں قطر پہ بھی حملہ ہوا تھا، 6 اور ملکوں پہ جو ہے عرب ملکوں میں اسرائیل کی جارحانہ کارروائیاں رہی ہیں، اور غزہ میں جو ہے ایک تو چلتا ہے جینوسائیڈ چل رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی 57 ملک نے
کوئی مشترکہ لائحہ نہیں بنا سکے تھے. اس بات کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی کہ اسرائیل سے دباؤ ڈالنے کے لیے کہ جن کی سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ ختم کر دیں, وہ تک نہیں ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ چاہے وہ ٹرمپ کے سامنے ہی بیٹھ جائیں تو میں نہیں لگتا ہے کہ کوئی کسی میں جو ہے وہ جو ہے اس کو ہمت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس چیز کو امریکہ پہ دباؤ ڈالے. دیکھیں اگر فرض کیجئے ان کو واقعی سنجیدہ ہوتے مسلمان ملک, تو آپ مجھے بتائیے جنگ یہاں تک چلی جا سکتی تھی؟ بالکل نہیں جا سکتی تھی. آپ نے آج تک کوئی اسرائیل کو دباؤ میں لانے کے لیے کوئی مشترکہ عمل نہیں کیا. اب تک یہ نہیں کیا تھا کہ سینکشن لگاتے, اسرائیل کے ساتھ جو ہے تجارت ختم کر دیتے, یا جو ہے اس کے تیل پہ پابندی لگاتے سپلائی تھے, وہ تک تو کیا نہیں ہے. تو اب یہ کہ کون سی ایسی چیز آ گئی ہے, اور ٹرمپ کو یہ پتہ ہے, ٹرمپ کو یہ بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اب قطر پہ حملہ کیا اسرائیل نے تو ایک لحاظ سے وہاں پہ 10,000 امریکی فوجی ہیں وہاں پہ بیس ہیں, سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے, اور اس کے باوجود بھی قطر پہ جب حملہ کیا تھا امریکہ کو پتہ تھا, اور اس نے کبھی بھی اس کو قطر تک کوئی اطلاع تک نہیں دی تھی. اس کے بعد جو ہے قطر پہ حملے کی جو ہے ایک مذمت تو کی تھی, لیکن اسرائیل کا نام لے کے نہیں کی تھی. تو اب مسئلہ یہ ظاہر اس وقت جو اقوام متحدہ میں اجلاس جاری ہے اور کئی لوگ بڑی بڑی دعا تقریریں بھی ہو رہی ہیں, اور بڑے کافی یورپ کے کئی ممالک نے فلسطین کو قبول بھی کر لیا ہے, اور پبلک بھی دنیا بھر میں خاص طور پہ مغرب میں اب پہلے کے بنسبت جو ہے کافی حد تک جو ہے اس کی حامی ہو گئی ہے غزہ میں امن کے لیے. مگر اس کے باوجود آج بھی وہاں پہ 70 فلسطینی شہید ہوئے اور جاری ہیں حملے وہاں پہ, جنگ. اور ایک فلوٹیلا ہے جو کہ وہاں پہ آپ کو تو پتہ ہے ناظرین کی اطلاع کے لیے کہ جو 45 ممالک کے 500 سے زائد کارکنان پہ مشتمل سیاستدان ہیں, ڈاکٹرز ہیں, آرٹسٹ ہیں, وہ جا رہا ہے فلوٹیلا, اور اس کے اوپر اس کے اندر پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب بھی ہیں. اور ان کی کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی بہت زیادہ کہ اس کے اوپر حملہ کیا گیا, 15 ڈرون جو ہیں اس کے اوپر داغے گئے. زاہد یہ آپ کی تو نظر سے گزرا ہوگا, وہ ایک تھی جس کے اندر ایکچول ویڈیو چل رہی تھی کہ ڈرون حملے کی ویژولز تھے, وہ ہم نے دکھانا مناسب نہیں سمجھا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات وہی آتی ہے کہ یہ اس پہ یقین طور پہ اسرائیل کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دے گا. مجھے آپ بتائیے کہ جو ہے یہ تو ایک ہے. آپ مجھے بتائیے کہ یونائٹڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹس کا مشن ہے, یا اس میں جو ایک اسپیشل ریپورٹرز ہے, اس نے جو ہے پورا ایک اس نے اسٹڈی کر کے پلس یہ اس پہ غزہ کے مسئلے پہ, اور اس کو کہا تھا جینوسائیڈ ہو رہا ہے. لیکن کیا ہوا اس کے بعد اسرائیل نے اس کو رد کر دیا, امریکہ نے اس کو رد کر دیا. امریکہ کی تو اس حد تک ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جن ججز نے اسرائیل کے خلاف جو ہے اور ایک نتنیاہو کو جو ہے وارنٹ ایشو کیے تھے, ان تک کو امریکہ نے سینکشن لگا دی. ابھی جو ہے یہ اجلاس ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے نیو یارک میں جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل اس کی ایک حیثیت بن کے آتی ہے. آپ نے جو ہے فلسطین کے صدر کا ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے. اب ان صورتحال میں آپ مجھے بتائیے کہ یہ جنگ صرف اسرائیل کی تو نہیں ہے, یہ امریکہ کی ہے. دوسری طرف ویسٹرن کنٹریز کی بھی ایک لحاظ ہپوکریسی اس میں ظاہر ہوتی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یورپین یونین میں بحث چل رہی تھی کہ اسرائیل کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ اس پہ کوئی جو ایک پریفرینشیل اس کو ٹریڈ اس میں جو ہے اس کا درجہ تھا اسرائیل کو, وہ ختم کیا جائے. اس تک پہ ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے, اس تک میں, کیونکہ جرمنی نے اس کی مخالفت کر دی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اتنی ہمیں سبق ملتا رہتا ہے ہیومن رائٹس پہ, اچھا اس پہ ساری ڈیموکریٹک رائٹس پہ اور اسپیس پہ, لیکن سب سے بڑا جو اس وقت ہپوکریسی جو ظاہر ہوئی ہے پورے ویسٹرن کنٹریز کی. اب ٹھیک ہے ایک تھوڑا سا ڈپلومیٹک ایک آپ کو بہتر فضا ملتی ہے جہاں پہ ملک دنیا کی اکثریت نے اس کو تسلیم کیا ہے, لیکن اس کی سمبولک حیثیت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں اس وقت جب تک کہ پہلے جنگ. یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے مسلم ممالک, کیونکہ قطر کا ایک انسیڈنٹ ہے جس نے تھوڑا سا اس پوری سچویشن کو مزید فلسطین کی حمایت کی طرف ایک میجر اس نے ٹرن دیا. اب اس میں جو یہ مسلم ممالک کے سربراہان کی ملاقات ہے ٹرمپ سے, اور خاص طور پہ پاکستان اور سعودیہ کے معاہدے کے بعد پاکستان کی پوزیشن کتنی مستحکم ہے اور کتنی یہ امپیکٹفل ہو سکتی ہے مسلم ممالک کا انفلوئنس کہ وہ کچھ کر پائیں؟
نہیں بالکل نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جس کی میں نے تقریر کا ذکر کیا جنرل اسمبلی میں، جس میں ایک لحاظ سے کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت کی گئی تھی اور اس کی جو جینوسائیڈل وار ہے اس کو بھی ایک لحاظ سے پروٹیکشن دی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ جب 7 ملکوں کی انہوں نے جو میٹنگ کی ہے تو اس میں وہی بات آتی ہے کہ کیا بات کی ہوگی جب ایک ملک جو ہے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سیز فائر ہونی چاہیے اسرائیل پہ، اسرائیل کی جنگ ختم ہونی چاہیے، تو پھر جو ہے وہ اس سے کیا توقع کر سکتا ہے کہ 7 ممالک کو بیٹھ کے کیا کرتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا ہوں اس کا کوئی بھی اثر ہوگا. ہم تو اس بات پر خوش جاتے ہیں کہ 36 سیکنڈ تک ہم سے جو ہے وہ ملاقات ہو گئی ٹرمپ کی. ہماری تو صورتحال یہ بن کے آئی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بات آ رہی ہے کہ 40 منٹ کی میٹنگ ہونے والی ہے وہاں پہ پاکستان کے ساتھ جو ہے یہ ٹرمپ کی. ہم اس میں اتنے شادیانہ بجا رہے ہیں لیکن یہ ان کو احساس نہیں ہے کہ جو ہے جو اس میں یعنی جو اس وقت دنیا کی حالت ہیں اس میں پاکستان کو بہت ہی محتاط بھی ہونا پڑے گا. ابھی آپ دیکھیں ٹرمپ نے جو ایک غزہ کا جو مسئلہ ہے جس میں پاکستان نے ایک واضح ایک اپنا موقف تو لیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے جائیے کہ اس وقت ایک اور بھی خطے میں ایک اور بھی بہت بڑا کرائسس ابھرنے جا رہا ہے. ٹرمپ نے جو بات کی تھی کہ وہ بگرام ایئرپورٹ پہ دوبارہ قبضہ کرنا چاہیں گے اور اس پہ جو ہے طالبان نے تو ایک صاف کہہ دیا کہ ہم اس پہ کوئی مذاکرات نہیں کر سکتے ہیں. میں نے زاہد آپ کا یہ آرٹیکل جو ہے ڈان کے اندر بڑا تفصیلاً پڑھا ہے. میں بلکہ پوچھنے ہی والا تھا آپ کو کہ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا کرائسس ہے وہ، اور وہ کیوں چاہ رہے ہیں ٹرمپ کو ایک دم سے یہ چھوڑی ہوئی سوویت یونین کی بنی ہوئی یہ بیس تھی، اب ان کو خود چھوڑ کے اب دوبارہ کیوں لینا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہے. جیسے کسی نے صحیح کہا تھا کوئی فری لنچ نہیں ہوتا ہے. اگر ہم ٹرمپ کی مہربانیوں کو دیکھیں کہ ملاقات ہونے جا رہی ہے تو ایک اور بات بھی رہی ہے تو اس کے بدلے وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. مجھے بتائیے کہ امریکہ کی جتنی بھی ہم سے تعلقات رہے ہیں پوری ہسٹری موجود ہے تو وہ اس کی بنیاد جو ہمیشہ رہی ہے وہ رہی ہے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ پہ. دوسری ایک اور بات میں دیکھ رہا تھا کہ کل شاید ملاقات اگر ہوگی تو اس میں ایجنڈے میں کسی نے ان کے اسحاق ڈار کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ 4 نقطے پہ بات ہوگی جس میں ایک تھا پاکستان کی چائنا کے ساتھ تعلقات کی بھی. تو اگر فرض کیجئے کہ جو امریکہ کی اس وقت جو ایک لحاظ سے ٹینشن بڑھ رہی ہے ایک چائنا کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نئی ایک چیز جو شروع ہوئی ہے افغانستان کے حوالے سے، تو میرا خیال یہ ہے کہ حالات جو ہے ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے. اس بات پہ خوشی کا اظہار نہیں کرنا. اب مجھے بتائیے کہ ہمیں تو حد ہوتی ہے غلامی کی جو ہے سوچ کی. یعنی جب اس کا یہ UN جنرل اسمبلی کے تقریر کے بعد آپ جب شہباز شریف سے کسی نے پوچھا پاکستانی جرنلسٹ نے تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ امن کے پیغام بر ہے یہ ان کے متعلق ٹرمپ کے متعلق. آپ کو خاموش رہنا چاہیے نا. مطلب یہ ہم سب جانتے ہیں کہ تقریر جو تھی ان کی کیا تھی ٹرمپ اس طرح کی باتوں سے خوش ہوتے ہیں اور یہ ایک دنیا بھر کے سربراہان کا مقابلہ لگ گیا ہے کہ ان کو اس طرح کی تعریفی کر کے جو ہے خوش کیا جائے. پر میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی واقعی مایوس کن خبریں ہیں، مگر قطر پہ حملے کے بعد سے کم از کم جو انسیکیورٹی پائی جاتی ہے خلیج کے ممالک میں، اور پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ امریکہ کی طرف سے کوئی ایڈورس کوئی کامنٹ نہیں آیا، جس سے یہ ایک امپلائی کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کی آشیرواد اس کے اندر شامل ہے اور وہ چاہ رہے ہیں. کیا رول پاکستان کا انویژن کیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں ایک بات صاف ہے تو ہم نے تھوڑا سا اس کو صحیح کانٹیکٹ میں دیکھنے کی کوشش نہیں کی. جو معاہدہ ہوا ہے ایک تو یہ تھا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو ڈیفنس جو ایک لحاظ سے کوآپریشن جو ہے بہت ہی پرانی ہے، 1960 سے چلی آ رہی ہے. آپ کی ہماری فوجیں بھی وہاں رہی ہیں، ایک وقت میں ایک ڈویژن فوجیں بھی وہاں پہ تھی. اور یہ اب جو ہے اس کو یقین طور پہ ایک تھوڑی سی تبدیلی ہے، اس میں ایک تھوڑی ایک سگنیفیکنس بھی ہے کہ جو ہے اس میں ایک جو میوچل سیکورٹی پیکٹ جو کہلاتی ہے اس میں یہ تھا کہ ایک حتمی شکل اس کو دی گئی ہے، ایک فارملائز کیا گیا ہے، انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا ہے ایک معاہدے کو جو کہ بہت پہلے سے چلا رہا تھا. دوسری بات یہ کہ اس میں ایک کلاز جو ہے وہ خاصی اس میں اچھی امپورٹنٹ ہے کہ جو ایک ملک پہ حملہ دونوں ملک پہ تسلیم کیا جائے. یہ سب صحیح ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت
مڈل ایسٹ میں سارے ممالک میں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے 19 اڈے ہیں مختلف ممالک میں, مڈل ایسٹ میں صرف 19 اڈے. تو اب سارا جو ہے مڈل ایسٹ کی سارے جو مسلمان جو ہے عرب ملک ہیں, ان کا ساری سیکیورٹی کا دار مدار جو ہے وہ امریکہ پہ. اب اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو ہے باوجود کہ قطر میں امریکہ کا وہ جو ڈیفنس سسٹم تھا, ایریل ڈیفنس سسٹم, وہ تک امریکہ کی لگائی ہوئی تھی. مگر زاہد یہ جو تاثر ہے کہ یہ کئی سالوں سے سعودی عربیہ اور پاکستان کے ہمیشہ دائیوں سے ڈیفنس کے تعلقات رہے, اور اس معاہدے پہ بھی بتایا جاتا کئی سالوں سے بات ہو رہی تھی, مگر اس کو قطر کے حملے کے بعد اور پاکستان کی بھارت کے بعد جنگ کے بعد ہمارا جو پروفائل بھی بڑھا ہے, ان دو فیکٹر سے مہمیز تو ملا ہے, ایکسپیڈیشن تو آئی ہے ایک دم سے اس معاہدے کے ہونے میں کہ نہیں؟ نہیں دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے, ایک تو ہمارا کنسرن تو بڑھے ہیں مڈل ایسٹ والوں میں کہ وہ کتنا دار و مدار پورا امریکہ پہ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ جب قطر کا مسئلہ آ جاتا ہے اس سے اور زیادہ چیز, اور باقی ممالک پہ جو اسرائیل کی کارروائی ہوئی اس کے بعد ایک حقیقت بھی سامنے آئی ہے کہ جب اس قسم کے حالات ہوں گے تو امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہوگا. تو اب جو ہے پورے اب ممالک میں یہ بات ہوتی, پہلے تو تھا کہ کس کے خلاف سیکیورٹی, یعنی بہت بڑی بات ہے کہ اگر کہتے ہیں کہ ممالک کی سیکیورٹی کو جو ہے گارنٹی امریکہ دے رہا ہے, تو یہ سب سے بڑا دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے خلاف. اسرائیل کے اس پہلے ایران اور پھر قطر خاص طور پہ ایل آئی کے اوپر حملے کے بعد, اور پھر ان کا یہ کہنا کہ کسی جگہ بھی حماس کے کوئی وہ پائے گئے تو اس کے اوپر وہ لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہوگا, تو وہ سمجھ تو آتا ہے کہ خطرہ سب سے زیادہ اسرائیل سے ہی ہے. اسرائیل ہے, لیکن وہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر بھی کنسرن پایا جاتا ہے, اور پاکستان جو معاہدہ کیا ہے اسی جو ایک میوچل پیکٹ بنا ہے, ڈیفنس پیکٹ ہے, تو اس کی وہی وجہ ہے کہ تھوڑی سی اور سینس آف سیکیورٹی تاکہ ہو جائے, وہ سب صحیح ہے کہ, لیکن یہ کہ حقیقت ہے کہ پاکستانی پہ ایک حد تک کیا سکتا ہے کہ اگر مسلم ممالک کو دیکھا جائے تو ہم نے ایک کے لحاظ سے نیوکلیئر طاقت بھی ہے, اور فوج کے لحاظ سے زیادہ ہمارے اپنی یعنی واحد ملک ہے مڈل ایسٹ میں, مسلمان ملک ہو جس کا جس کی سیکیورٹی کا ڈیپینڈنس جو ہے امریکہ پہ نہیں ہے. تو یہ ساری حقیقت ہے, لیکن یہ امید کرنا کہ پورے مسلمان ملک متحد ہو جائیں گے اور کوئی جو ہے وہ بڑی خبریں یہاں بڑے لوگ جو ہیں وہ یہ تبصرہ نگار جو ہیں وہ تو اور زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ اسلام بہرحال وہ زاہد کوئی اتنا ہی یہ معاہدہ ہو جانا اور اس بات کا کہ پتہ نہیں, یہ ابھی سوال تو ہیں کہ فیوچر میں کوئی اور اس معاہدے کو جوائن کرتا ہے نہیں کرتا. پھر مصر کا جو سیسی کا جو بیان صدر کا آیا کہ انہوں نے پہلی دفعہ دہائیوں میں کیمپ ڈیوڈ کے بعد معاہدے کے بعد پہلی دفعہ انہوں نے اسرائیل کو کہا اسماعیل دشمن ملک ہے, اور انہوں نے اپنی فورسز بھی تھوڑی سی موبلائز کی ہوئی ہیں, ایک ٹینشن کی فضا تو پائی جاتی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے. آپ کو عامر یہ پتہ ہے کہ اس پورے جب جنگ شروع ہوئی تھی غزہ کی, تو اس وقت تک عربی حال تک ایجپٹ اور اسرائیل کے جو انٹیلیجنس کوآپریشن تھی وہ جاری تھی. جی بالکل. اس کے بعد جو ہے کیا انہوں نے ایجپٹ نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تمام تعلقات ختم کر دیے؟ نہیں کیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے, اب ان کو تو احساس تو ہو رہا ہے, حقیقت بھی سامنے نظر آ رہا ہے. باتوں کی حد تک بے تحاشا تقریریں کی گئی ہیں, مگر کسی نے سفارتی تعلقات نہ ختم کیے نہ کوئی اقتصادی پابندیاں کی گئیں. بہت بہت شکریہ زاہد آپ کا وقت دینے کا. جی زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ایکسکلوسیو گفتگو کر رہے تھے, اور یہاں پہ وقت ہوا بریک کا. بریک کے بعد شامل کریں گے کچھ قانونی معاملات کے اوپر بات کریں گے, کچھ سیاسی صورتحال کا جائزہ لیں گے, مقدمات ہیں اور بیانات ہیں, اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, اور ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما تحریک انصاف فیصل چودھری صاحب, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. جی فیصل, میں آپ سے قانونی معاملات پہ تو بات کروں گا. میں کوئکلی پولیٹیکل کامنٹ بھی چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے 8 فروری کے بعد بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھیں کہ امریکہ سے ہماری مدد ہو جائے گی, وہاں سے کچھ ہو جائے گا, کوئی خلیج کے ممالک مدد کریں گے.
یہ دیکھا جائے تو حالات وہ وہاں پہ جپیاں پپیاں ہر طرف سے ہو رہی ہیں، خلیج میں بھی، اور جھنڈے گاڑ رہے ہیں شہباز شریف صاحب جو اقوام متحدہ میں. تو کیا کہیں گے اس پہ آپ کی لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی پی ٹی آئی کی؟ عامر صاحب، یہ بالکل ڈیفینیٹلی آپ کی بات درست ہے، کیونکہ اتنی لڑائیاں تو دیکھیں، ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ایک پولیٹیکل حکمت عملی جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا. دیکھیں، جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں وہ بھی انٹرنیشنل سیکیورٹی آپریٹرس میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے چینج آ گئی ہے. اور جس طرح سے قطر پہ اسرائیل کا حملہ ہوا ہے، اور اس کے بعد تو جو ساورن گارنٹیز تھیں ڈیفنس سے متعلق امریکن، وہ تو کافی فرسٹریٹ ہوئی ہیں. اور اس وقت پاکستان کا جو ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ پے آف کر رہی ہے. ایونٹ بیس ہوتی ہے نا جی ہر چیز، اور 3-4 ایسے ایونٹس ہیں جو پی ٹی آئی نے لوز کر دیے. تو پالیٹکس میں تو ٹائمنگ کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، اور اس پہ اگر ٹائملی فیصلے نہ لیے جائیں، اور ان اسپائٹ آف دا ایڈوائزز یا مطلب مشوروں کے باوجود جو ہم نے یہ کہا کہ آپ پولیٹیکل الائنس بنائیں. اب پی ٹی آئی کی 9 جگہ پر لڑائی ہے جی اس وقت، اپنے ساتھ پارٹی کے اندر بہت لڑائی ہے، اپوزیشن کی جماعت، بڑی جماعتوں کے ساتھ لڑائی ہے، پارلیمنٹ کے اندر کسی جماعت کے ساتھ وہ بیٹھ نہیں سکتے، حکومت، پولیس، جوڈیشری، میڈیا، مطلب آپ اتنی محاذوں پہ پولیٹیکل پارٹیاں پہلے آپ بہت زیادہ ڈیفینڈ کرتے نظر آتے تھے مجھے، اب آپ کی آواز میں بڑی مایوسی لگتی ہے. آپ ہمارے ساتھ شامل باجا ہو کے جو ہے مزید ایڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ نقائص نہیں اور بھی ہیں. دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ آپ بات حقائق پہ کریں گے نا جی. میں عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، ان کی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی از آل اباؤٹ عمران خان. باقی کوئی ہو، اب مجھے دیکھیے نا، پولیٹیکل حکمت عملی نظر نہیں آتی. میں مایوسی نہیں پلا رہا، میں حقائق پہ بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ کو حقیقت کا ادراک نہ ہو تو آپ پالیٹکس نہیں کر سکتے. پالیٹکس ڈے ٹو ڈے افیئر ہے. ہمارا جو ڈیفینس کا معاہدہ ہوا ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ آج ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی آئی ہے، معیشت ہماری دگرگوں ہے. میں اس کے اوپر بڑی تفصیلاً بات کر چکا ہوں آپ کے آنے سے پہلے. میں اس لیے کوئکلی قانونی آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے جو کیس ہیں وہ ایک بڑی کوشش سٹیجز پہ آئی ہیں. 2 قسم کی متفرق اس کے اوپر رائے پائی جاتی ہے. ایک لوگوں نے امید لگا لی ہے کہ ان کیسز میں ہے کوئی نہیں اور وہ چھٹ جائیں گے. ایک کہہ رہے ہیں کہ سپیڈ اپ کر دیا گیا ہے ان کے خلاف جو کیسز ہیں. آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے؟ عامر صاحب، عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہے، وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، اس میں کسی قسم کا میرٹ نہیں ہے. اور یہ عمران خان صاحب کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹ جائیں گے، وہ غلط کہتے ہیں. دیکھیں، یہ سیاسی جو کیسز بنتے ہیں اس کو سیاسی انداز سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. عمران خان صاحب اس وقت خود جو ہے وہ براہ راست عوام پہ امید ہے ان کی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام خود اپنے ہاتھوں میں یہ معاملات لیں اور پالیٹکس جو ہے وہ کریں. میرا نہیں خیال کہ ان کی وہ پارٹی جو ہے وہ اس وقت جس طرح سے انہوں نے ٹیم لگائی ہوئی ہے، اس ٹیم پہ تو بالکل ہی کوئی بھی، اور عمران خان جیسا آدمی جس نے ساری عمر مطلب وہ بہت ذہین آدمی ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ ان تیروں میں تیل نہیں ہے. تو یہ جو لیگل معاملات ہیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، اور یہ جہاں پہ پولیٹکس ہوگی، اگر وہاں پہ معاملے ریزالو ہوں گے، یہ اوور نائٹ حل ہونے والی چیزیں ہیں. اور اگر وہاں پہ جو اب تک نظر نہیں آ رہا کہ ریزالو نہیں ہے، کیونکہ جو خان صاحب کے پاس اس وقت جو لیکنگ ہے وہ ہے پولیٹیکل حکمت عملی، اور نہ اسکیم ہے نہ ٹیم ہے. جو ٹیم ہے اس کے پاس اسکیم کوئی نہیں ہے، اور حکومت اسٹیبلشمنٹ اسپیشلی وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے گفتگو کرنے میں. وہ جو انٹرنیشنل کامیابیاں ہیں ان پہ بینک کر رہے ہیں، اور رائٹلی سو. اگر پولیٹیکلی آپ دیکھیں تو وہ تو پھر اسی پہ بینک کریں گے نا جو ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں. اور جہاں تک عدالتوں کا معاملہ، آپ کو بھی پتہ ہے، ساری عمر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی جو سماعت کے لیے لگ گئی ہے، ہمارے ایک صحافی دوست کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا یہ قانونی لڑائی تھی ہی نہیں، یہ سیاسی طور پہ لڑنی چاہیے تھی جو پی ٹی آئی نہیں لڑ پا رہی. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت قیادت ہے وہ سیاسی لوگ تو ہیں نہیں، وہ وکالت بھی ٹھیک نہیں کر رہے، وہ سیاست بھی ٹھیک نہیں کر رہے. اب لیکن آپ یہ چیزیں جس ہائی لائٹ ہی کر سکتے ہیں. میں نے خان صاحب کو بہت دفعہ بتایا ہے
باقی لوگوں نے بھی بتایا ہے. اب فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. آپ یہی بتا سکتے ہیں کہ سر دیکھیں آگے یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا یا یہ نہیں ہو سکتا. اب فیصلہ تو خان صاحب نے لینا ہے. دیکھیے نا کہ اگر آپ ایک وکیلوں سے بھی محروم ہو گئے ہیں اور آپ سیاستدان وکیلوں کو سیاست پہ لگایا ہوا ہے, سیاست جو ہے وہ سیاستدان فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس طرح سے نہیں ہوتا. وقت محدود ہے. فیصل چودھری صاحب میں کوئکلی آپ کی چاہوں گا کہ جو 5 ججز کا معاملہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا چل رہا ہے, جسٹس طارق محمود جہانگیری کا خاص طور پہ جو ڈگری کیس ہے اس کی 2 ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو سندھ ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ 1 سال سے امتناع چل رہا ہے, درخواستیں دوبارہ آئینی بینچ نمبر 1 کو انہوں نے کہا جی منتقل کی جائیں, سماعت 25 کو لگی. ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے. دوسرا جو ہے نظر باز تو ان کیس کے اندر انٹرا کورٹ اپیل کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے جس پہ جمال مندوخیل صاحب جج صاحب کا جس کی تشریح یہ کی جا رہی ہے کہ جناب ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے ججوں کو ایک دوسرے کے خلاف استثناء ہوتا ہے اور کوئی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا. کیسے دیکھتے ہیں ان 2 کیسز کا, ان کے کیس کے اوپر ان کی جو پٹیشن ہے اس کے اوپر اثرات؟ دیکھیں سر جو سندھ ہائی کورٹ میں جو لگا ہے وہ تو 30 تاریخ کو لگا تھا, وہ 25 کو کر دیا گیا ہے. ظاہر ہے پھر وہاں پہ تو ظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ڈسپوز آف کرنا چاہتی ہے معاملہ. جہاں تک سپریم کورٹ کے فیصلے کا جو ہے, یہ سپریم کورٹ میں جو نظر باز لیٹسٹ کیس ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے کیس لاز ہیں. لیکن دیکھیے نا 1 ہفتہ ہو گیا, ایک ہائی کورٹ نے انلیگلی انٹروین کر کے ایک ہائی کورٹ کو کام سے روکا ہوا. پرسن اسپیسیفک نہیں ہے, یہ ادارہ جاتی بات ہے. یعنی جو بھی جج ہوگا سپیریئر کورٹس کا اس کو عدالت سمجھا جاتا ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ کا ہو یا ہائی کورٹ کا ہو. تو لیکن عدالت عظمیٰ میں سپریم کورٹ میں وہ کیس جو ہے وہ نہیں لگا, کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی کہ ایک عدالت جو ہے وہ کس طرح سے اس کو کام کرنے سے جوڈیشل آرڈر کے ذریعے روکا گیا ہے. تو یہ چیزیں ورثم تو ہیں, اور اس سے جو آپ کا ایک اعتماد متزلزل تو ہوتا ہے. بطور وکیل بھی بطور سائل بھی عوام کی دلچسپی نہیں رہ گئی عدالتوں میں, بہت کم ہو گئی ہے ہمارے پاس لٹیگیشن جو ہے, لوگوں کو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کسی اور طریقے سے بات کریں یا کوئی اور بات کروا دیں. عدالتوں کے اوپر لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی آس امید کھو بیٹھے ہیں, کیونکہ ایک اسپیسیفک ہوتا ہے نا جی کچھ معاملات کے اوپر جو گورنمنٹ کے جوڈیشری کے وہ ہمیشہ ہوتے ہیں کہ جی وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو بلینکٹ جو ہے وہ ورکنگ روک دی گئی ہے کورٹس کی. کورٹس یا پاکستان میں کوئی بھی ادارہ کو کام بھی نہیں کر رہا اس وقت. انسٹالمنٹ ہے, معیشت میں دیکھیں, لا اینڈ آرڈر میں دیکھیں, عدالت میں دیکھیں, پارلیمنٹ میں دیکھیں, جہاں پہ بھی دیکھیں آپ, تو ہر جگہ ایک اسٹیلمیٹ آیا ہوا ہے, اور نہ اس اسٹیلمیٹ سے ہم باہر نکل رہے ہیں, نہ کسی کے پاس کوئی وے فارورڈ ہے. اب انٹرنیشنل معاہدے آپ جتنے مرضی بہت شاندار معاہدے بنیادی طور پہ جو ہے وہ جو ورلڈ بینک والے کہہ رہے ہیں کہ اکنامک ماڈل غلط ہے, اس کے ساتھ آگے نہیں چلتا. تو اکنامک ماڈل تبھی بنتے ہیں اگر رول آف لا ہو اور عدالتی ماڈل بھی ٹھیک ہو, تو یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب آپ کا ہمارے لیے وقت نکالنے کا. پروگرام ختم ہو گیا, دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.